باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین للتراب مقدمہ الفدا اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ و تذل بها النفاق و اہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم۔ پروردگار متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل ماہ مبارک رمضان کی ان ساعتوں سے بہرمند ہونے والوں میں سے ہم سب کا شمار فرما رہا ہے۔ 15 رمضان المبارک کا دن ہے، روز ولادت امام حسن مجتبیٰ ہے، اہل بیت کے گھرانے میں خوشی کا موقع ہے۔ انشاءاللہ پروردگار متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اس خوشی کے موقع پر ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے اور ہمیں اس طرح سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام اور خصوصیت سے کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تقاضا ہے۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں اس مہمان نوازی میں جو پروردگار متعال کی جانب سے ہے، انسان کی انفرادی زندگی، انسان کی گھریلو زندگی اور انسان کی سماجی زندگی بہتر ہوتی چلی جاتی ہے اور معاشرہ خداوند متعال اور اس کی حجت کی جانب گامزن ہوتا چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ظہور کے اسباب کی فراہمی یقینی ہوتی چلی جائے گی۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، اگر انسان چاہتا ہے، گزشتہ گفتگو کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے گا، اگر انسان چاہتا ہے اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچانا تو بہرحال پروردگار متعال نے جو حلال لذتیں مہیا فرمائی ہیں، ایک غریزہ تو ہے انسان کے وجود میں، اگر اسے صحیح طریقے سے اور رائٹ ڈائریکشن میں قرار نہیں دے گا تو چاہتے نہ چاہتے یہ رونگ ڈائریکشن میں جائے گا۔ لہٰذا جو حلال لذتیں پروردگار متعال نے رکھی ہیں ان سے اچھے طریقے سے انسان بہرہ مند ہو، خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا طلب کرے، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک، اپنے حلال میں مجھے اتنا لطف عطا فرما، اتنی لذت عطا فرما، اتنی طہارت اور پاکیزگی عطا کر دے کہ شیطان کی ساری پلاننگ اور اس کے سارے وسوسے دھرے کے دھرے رہ جائیں۔ اگر ماں باپ اس طرح سے زندگی بسر کریں، اپنے بچوں کے لیے بھی شادی کا بے موقع اہتمام کریں، وقت پر ان کی شادی کے لیے قدم آگے بڑھائیں اور ان کی دینی تربیت کا اہتمام کریں تو عزیزو اسی طرح سے گھرانے بنتے ہیں، جڑتے چلے جاتے ہیں جس طرح سے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے گھرانے میں ہم دیکھتے ہیں۔ عزیزو کائنات میں 14 معصوم ہستیاں ہیں عزیزو، اور ان میں سے فقط ایک خاتون ہے کہ بہرحال یہ جو گھرانہ تشکیل پا رہا ہے امیر المؤمنین اور شہزادی سیدۃ النساء العالمین کے مابین، شہزادی کونین کے مابین عزیزوں کوئی ایسا گھرانہ نہیں ہے۔ اس طرح سے مقام عصمت پر فائز دونوں ہستیاں ہیں کہ اللہ کے رسول خود اپنے اہل بیت کے مقام و مرتبے کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں، یا علی 3 صفت ایسی ہیں جو میرے لیے ہے، تم اس میں میرے شریک ہو، اور 3 صفت ایسی ہیں یا علی کہ جو تمہارے لیے ہیں میرے پاس نہیں پائی جاتی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی عبد ہیں، غلام ہیں اللہ کے رسول کے، اور اللہ کے رسول کا مرتبہ مولا کائنات سے کہیں زیادہ ہے، لیکن آنے والی نسلوں کو کہ در اہل بیت کو فراموش نہ کریں، کچھ اس طرح سے حضرت پیغام دے رہے ہیں۔ فرمایا لواء الحمد میرے لیے ہے، اٹھانے والے تم ہو، کوثر میرے لیے ہے، پلانے والے اے علی تم ہو، جنت میرے لیے میرے رب نے قرار دی ہے، بانٹنے والے اے علی تم ہو، لیکن 3 صفتیں تمہارے اندر ایسی ہیں جو میرے پاس نہیں ہے۔ مجھ جیسا سسر تو نے پایا کہ جو مجھے نصیب نہیں ہوا، فاطمہ جیسی زوجہ تو نے پائی جو مجھے نصیب نہیں ہوئی، اور حسن و حسین جیسے بیٹے تو نے پائے کہ جو مجھے نصیب نہیں ہو۔ عزیزو اتنا باعظمت گھرانہ ہے اور پہلا معصوم بچہ پروردگار متعال اس باعظمت گھرانے کو عطا کر رہا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہو رہی ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے آپ دیکھیں تربیت کا کیا اہتمام ہے اس گھر میں۔ آئیے ہم اور آپ بھی اسی طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ 7 سال کا سن ہے میرے مولا کا، جو کچھ حضرت مسجد نبوی میں بیان کرتے ہیں پلٹ کر اپنی مادر گرامی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ماں وقت نکال رہی ہے اپنے بیٹے کے لیے، اور جب مولا کائنات پلٹ کر آتے ہیں تو پوچھتے ہیں فاطمہ
یہ ساری باتیں بنت رسول، یہ ساری باتیں کہاں سے؟ کہا آپ کے بیٹے نے آ کر بیان کی ہے۔ ایک مرتبہ چھپ کر آ کر بیٹھ گئے قبل اس کے کہ حسن مجتبیٰ گھر مر آئے، اب جب آئے تو زبان لڑکھڑا رہی ہے۔ مادر گرامی محسوس ہوتا ہے کوئی بزرگ ہستی ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ باپ آگے بڑھا اور بیٹے کی پیشانی کے بوسے لیے۔ آئیے عزیزوں، اس رحمت پروردگار اور ضیافت پروردگار میں ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنْ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، لوگوں کے یتیموں کی نسبت سے دست شفقت پھیرو، یتیم نوازی کرو، تمہارے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں عزیزوں کہ اس کا واقعی اجر و پاداش جو آخرت میں رکھا ہے اپنے مقام پر، دنیا میں بھی اس کا ریئیکشن انسان دیکھے گا۔ اگر اپنے بڑوں کا احترام کرے گا اپنی اولاد میں اپنے لیے احترام پائے گا۔ انہی امور میں سے یہ ہے، اگر لوگوں کے یتیموں پر دست شفقت پھیرے گا پروردگار متعال اس کے یتیموں کے لیے بھی اہتمام فرمائے گا۔ کیا مقام اور مرتبہ ہے عزیزوں! اگر یتیم پروری بیٹا کرے باپ پر سے عذاب ہٹ جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ ایک مقام سے علی نبینا وآلہ وعلیہ الصلاۃ والسلام ایک مقام سے گزر رہے، ایسے میں دیکھا کہ ایک قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا اس پر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ جب کچھ عرصے کے بعد گزرے فرمایا اب اس پر عذاب جو ہے وہ نازل نہیں ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب پروردگار متعال سے سوال کیا کہ کیوں کر اب اس پر سے عذاب ہٹ گیا ہے، فرمایا اللہ نے جو اسے بیٹا عطا کیا تھا اس بیٹے نے ایک راستہ بنایا لوگوں کے لیے اور یتیم پروری کی، کہ جس کے سبب سے پروردگار متعال نے باپ پر سے عذاب ہٹا دیا۔ وہ دست شفقت کے جو انسان کسی یتیم کے سر پر پھیرتا ہے، ایک ایک بال جو اس کے ہاتھوں کے زیر سایہ آتا ہے، پروردگار متعال کی بارگاہ سے اسے نیکی اور پاداش عطا کرتا ہے، انسان کو بہشت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ یاد کیجئے گا عزیزو، اسی خطبہ شعبانیہ میں آگے جا کے حضرت ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اس مہینے میں یتیم کا اکرام کرے گا جب کل کو پروردگار متعال کی ملاقات کا شرف پائے گا، خداوند متعال کی جانب سے اکرام پائے گا۔ اور کیا اکرام فرمائے گا؟ کیا اکرام پائے گا؟ فرمایا اگر یتیم جب گریہ کرتا ہے عرش الہی لرزنے لگتا ہے۔ جو کوئی آگے بڑھ کر یتیم کے گریے کو ختم کرتا ہے، اس کے آنسو صاف کرتا ہے، پروردگار متعال اسے بہشتی قرار دے دیتا ہے، بہشت میں گھر اس کے لیے قرار دیتا ہے جو یتیم پروری کرتا ہے، یتیم نوازی کرتا ہے۔ اور یہ مقام و مرتبہ سنیے گا عزیزو، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت فرماتے ہیں جو شخص بھی کسی یتیم کی کفالت کرے اور اس کا خرچہ اٹھائے، کنت انا وہو فی الجنت کا ہاتین، اشارہ کیا اپنی انگشت جسے کہہ سکتے ہیں جس سے انسان تسبیح کرتا ہے، اس کا نام مسبحہ ہے، اس انگشت کو اور انگشت وسطیٰ کو، ان دونوں کو ملایا اور فرمایا میں اور وہ اس طریقے سے ہوں گے، جس طرح سے یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، یتیم پروری کرنے والا میرے ساتھ اس طرح سے بہشت میں ہمراہی کرے گا۔ آئیے عزیزو، جناب عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں میرے بچپنے کا عالم تھا، جنگ موتا میں باپ کی شہادت ہوئی، حضرت کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اس عالم میں گھر میں داخل ہوئے کہ جناب اسما کو بشارت دے رہے ہیں کہ تمہارے شوہر کو پروردگار متعال نے 2 پر عطا کیے جس کے سبب سے وہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں اور یتیم پروری کر رہے ہیں، یتیم نوازی کر رہے ہیں، بچوں کے سر پر دست شفقت پھیر رہے ہیں۔ قمبر کہتے ہیں ایک مرتبہ جب میرے مولا کو خبر ملی ایک گھر کی نسبت سے کہ بیوہ موجود ہے، یتیم بچے موجود ہیں، جلدی سے اہتمام کیا ان کے لیے کھانے کا۔ گھر میں داخل ہوئے، روتے ہوئے بچے تھے، بلبلاتے ہوئے بچے تھے، بھوکے بچے تھے، گھر میں داخل ہوئے، کھانے کا اہتمام کیا، اجازت لی، پہلے کھانے کا اہتمام کیا، یہاں تک کہ میرا مولا ان کے لیے سواری بنا، ان کے چہرے پر خوشی کے آثار۔ فقط دینا کافی نہیں ہے، آپ نے پیسہ دے دیا، اکرام ضروری ہے، احترام ضروری ہے، ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ اب جب گھر سے برآمد ہوئے ایک مرتبہ قمبر نے سوال کیا آقا اس طریقہ کار کا کیا سبب؟ فرمایا جب گھر میں داخل ہوا تھا بچے بھوکے بھی تھے، بلبلا بھی رہے تھے، رو بھی رہے تھے، پروردگار سے میں نے مانگا تھا اس عالم میں یہاں سے میں واپس پلٹوں کہ بچوں کے پیٹ بھی بھرے ہوئے ہوں اور ان کے چہرے پر بھی خوشی کے آثار آ جائے۔ آؤ عزیزو، اس ماہ میں پروردگار متعال سے دعا کریں، اس کی حجتوں سے مانگے، یا رسول اللہ آپ اس طرح سے یتیم پروری فرماتے، یا امیر المؤمنین آپ نے اس طرح سے یتیموں کے دست پر، یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیرا ہے، ہم بھی اس غیبت کے زمانے میں یتیم ہیں۔ آپ نے خود فرمایا اس غیبت کے زمانے میں جو مراجع کرام ہیں، جو با بصیرت حب دنیا کے مرض سے خالی مراجع کرام فقیہ ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ کل کو قیامت میں ان کے لیے کہا جائے گا ایھا الکافل لایتام آل محمد، اے میرے آقا، یا رسول اللہ، یا امیر المومنین، آپ کو آپ کے حسن مجتبیٰ کا واسطہ، ان کی ولادت کا دن ہے، خوشی کے ایام ہے، ہم یتیموں پر بھی دست شفقت پھیر دیں۔ آپ نے تو پھیرا ہے،
زمانے کے امام کی دعائیں نہیں ہوتی تو ہم اس طرح سے سکون و اطمینان کے ساتھ کیسے زندگی بسر کر پاتے. اتنی توفیق دے دیجئے کہ یہ جو واسطہ بنایا ان مراجع کرام کو صحیح طرح سے سمجھ پائیں، ان کی تعلیمات کو اچھے طریقے سے سنیں، سمجھیں، اپنی زندگی میں اپنائیں، لوگوں تک پہنچائیں. اور جس طرح سے آپ نے ظاہری اعتبار سے بھی جو بھوکا اور پیاسا اور یتیم ہے اس کے سر پر بھی دست شفقت پھیرا، اور بہرحال جو گم کردہ راہ ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہے، اس کے لیے بھی ہدایت کے اسباب کی فراہمی کی. ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس غیبت کے زمانے میں، اس پرآشوب زمانے میں مراجع کرام کی مدد سے جو ظاہری اعتبار سے یتیم ہے اس کی پرورش کرنے کا بھی، یتیم نوازی کا مقام و مرتبہ بھی حاصل کر سکے، اور وہ جو گم کردہ راہ ہے اس تک بھی ہدایت کا پیغام پہنچا سکے، تاکہ یہ روزہ مجھے اور آپ کو اس قابل بنا سکے کہ زمانے کا امام میرے اور آپ پر افتخار کر سکے اور کہے ہاں یہ ہے میرا شیعہ، ہے میرے مولا، ہے میرے آقا. درست ظاہری اعتبار سے اپنی بدعملی اور کوتاہی کی بنا پر ہم آپ سے دور ہیں، لیکن ہم آل محمد کے چاہنے والے، اے میرے آقا، اے میرے مولا، آپ کو آج 15 رمضان المبارک آپ کے جد امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کا واسطہ یتیم پروری فرما دیجیے، یتیم نوازی فرما دیجیے. کچھ اس طرح سے خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیجیے، شفاعت فرما دیجیے کہ آج کے بعد گناہ ہماری آنکھوں سے، ہمارے کانوں سے، ہماری زبانوں سے سرزد نہ ہونے پائے، اور ہم آپ کے پروردگار، آپ کے دین کے مددگاروں میں سے کچھ اس طرح سے بنے کہ جو بھی گم کر دے رہا ہے اس کو راہ راست پر لانے میں آپ کی مدد کر سکے، اور آہستہ آہستہ آپ کے ظہور کے اسباب کی فراہمی ہو سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین.